منکی پاکس سے متعلق اہم اجلاس، وزیر اعظم کا ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور سرحدوں پر منکی پاکس کی اسکریننگ سخت کرنے کا حکم، اسکریننگ کے نظام کو مؤثر بنانے کی ہدایت کر دی گئی۔ عمران خان نے گلے لگایا، آج ہم شیر و شکر ہو گئے، شیر افضل کی پارٹی سے اختلافات ختم، 3 ماہ بعد بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی، دو طرفہ گلے شکووں کا تبادلہ ہوا۔ حافظ نعیم کا 28 اگست کو ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان، مہنگی بجلی اور مہنگائی کے خلاف ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان، حکمرانوں کی مرار اور عیاشیوں کے عوام اب متحمل نہیں ہو سکتے۔ ملک میں خود انحصاری پر مبنی معاشی ترقی کے منصوبے کے لیے کمیٹی تشکیل، ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار 7 رکنی کمیٹی کے چیئرمین مقرر، SIFC کے نیشنل کوآرڈینیٹر بھی کمیٹی ارکان کا حصہ۔ مونسون سسٹم کا رخ تبدیل، کراچی میں موسلا دھار بارش کا امکان ختم، مونسون سسٹم کا زیادہ تر رخ وسطی بالائی سندھ اور بلوچستان کی جانب، کراچی میں ہلکی اور کہیں درمیانی شدت کی بارش ہو سکتی ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم نے ملک کے ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور سرحدوں پر منکی پاکس کی اسکریننگ کے نظام کو مؤثر بنانے کی ہدایت کر دی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق منکی پاکس سے متعلق اہم اجلاس آج وزیر اعظم ہاؤس میں ہوا، جس میں منکی پاکس کی تازہ صورتحال، مرض سے نمٹنے کی پیشگی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ علاوہ ازیں اجلاس میں ٹیسٹنگ لیبارٹریز، لیب کٹس اور متعلقہ ادویات کی دستیابی اور اسکریننگ کے نظام سے متعلق بھی شرکاء کو آگاہ کیا گیا۔ اجلاس میں چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز، قومی ادارہ صحت NCOC کے حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے صحت ڈاکٹر مختار بھرت، سیکرٹری اور DG صحت بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر انٹرنیشنل ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ اور ایئرپورٹس پر انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی، جبکہ وزیر اعظم نے تمام متعلقہ حکام کو ضروری ہدایات بھی دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس کے شرکاء سے گفتگو میں کہا کہ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے منکی پاکس کو پبلک ہیلتھ ایمرجنسی قرار دیا گیا، جس کے بعد پاکستان میں بھی اس بیماری کے حوالے سے کڑی نگرانی کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے ملک کے ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور سرحدوں پر منکی پاکس کی اسکریننگ کے نظام کو مؤثر بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے وزیر اعظم کی بارڈر ہیلتھ سروسز کی صورتحال کو بھرپور نگرانی اور سخت سرویلنس کی ہدایت بھی کی۔ وزیر اعظم نے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشنز سینٹر کو منکی پاکس کی صورتحال پر گہری نظر رکھنے اور اس حوالے سے روزانہ جائزہ لینے کی ہدایت کی۔ مزید برآں انہوں نے منکی پاکس کی جانچ کے حوالے سے تمام ضروری آلات اور کٹس کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے منکی پاکس کے پھیلاؤ کو روکنے کے حوالے سے صوبائی حکومتوں، حکومت گلگت بلتستان اور حکومت آزاد جموں کشمیر سے روابط بہتر بنانے کی ہدایت بھی کی۔ وزیر اعظم نے منکی پاکس کے حوالے سے مؤثر اور جامع آگہی مہم شروع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ منکی پاکس کے حوالے سے ہفتہ وار بریفنگ لیا کروں گا۔ PTI رہنما شیر افضل مروت نے پارٹی سے اختلافات ختم ہونے کا اعلان کر دیا۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیر افضل مروت نے کہا کہ آج 3 ماہ بعد بانی PTI سے ملاقات ہوئی، میں نے ہاتھ ملایا اور بانی PTI نے گلے لگایا، دو طرفہ گلے شکووں کا تبادلہ ہوا۔ شیر افضل مروت نے بتایا کہ بیرسٹر گوہر کے سامنے 22 اگست کے جلسے سے متعلق ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے واضح پیغام دیا ہے کہ پارٹی اختلافات نہیں ہوں گے، آج ہم شیر و شکر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی سے اختلافات بانی PTI کے کہنے پر ختم کر رہا ہوں، ان کی یقین دہانی پر سب معاملہ ختم ہو گیا، مجھے صرف بانی PTI ہی نکال سکتے ہیں۔ پارٹی رہنماؤں کے متعلق دیے گئے ریمارکس پر معذرت خواہ ہوں۔ خان صاحب سے میں نے گلے کیے تو کچھ اعلی دل ان کو بتایا، کچھ خان نے گلے کیے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو مبارک ہو، تمام غلط فہمیاں دور ہو گئی ہے۔
جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے مہنگی بجلی اور مہنگائی کے خلاف 28 اگست کو ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کرنے کا اعلان کر دیا۔ ملتان میں جماعت اسلامی کے تحت منعقد جلسے میں خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کی حکومتوں نے عوام کو بجلی کے بھاری بلوں میں دبا دیا ہے۔ بجلی کے ان بلوں نے عوام کو بے حال کر دیا۔ حکمرانوں کی مراد اور عیاشیوں کے عوام اب متحمل نہیں ہو سکتے، یہ شعور پھیل چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہم حکومت سے معاہدہ کر کے گھر نہیں گئے، آج بھی اپنے مطالبات پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اگر انہوں نے مطالبات نہ مانے تو پھر چاروں طرف سے عوام کے سمندر کے ساتھ اسلام آباد پہنچیں گے۔ حافظ نعیم نے کہا کہ آج انہوں نے 14 روپے فی یونٹ کمی کا اعلان کیا ہے۔ عوام دیکھ لے کہ بجلی کے حوالے سے کون کھڑا ہے اور کس کی جدوجہد کی وجہ سے یہ کمی ہوئی۔ بات کریڈٹ کی نہیں، اگر یہ کسی کو لینا ہے تو لے، مگر ہمیں مہنگی بجلی کسی صورت قبول نہیں۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ نواز شریف بجلی کی قیمت کم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں تو شہباز شریف پورے ملک کو ریلیف کیوں نہیں دے سکتے؟ سود کی لعنت کو بتدریج ختم کر کے بجلی بلوں کے حوالے سے عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے تحریک انصاف، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم و دیگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو عوامی ریلیف کے لیے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اپنی مارات اور عیاشیوں کو کم کر کے عوامی ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کے مطابق 37 دنوں میں اگر مطالبات پر کام نہ ہوا تو عوام ہماری کال پر لانگ مارچ کرتے ہوئے چاروں اطراف سے اسلام آباد پہنچیں گے۔ اب تمام طبقات کو ساتھ ملا کر تحریک اٹھائیں گے جو کسی سے نہیں رکے گی۔ انہوں نے کہا میں شریفوں اور پیپلز پارٹی والوں سے کہتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ تمہیں ہیلی کاپٹر بھی نہ مل سکے۔ امیر جماعت اسلامی نے اعلان کیا کہ 28 اگست کو ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں تمام سیاسی ورکر سے کہنا چاہتا ہوں کہ بجلی کا بل تحریک انصاف، نون لیگ، پیپلز پارٹی سمیت تمام جماعتوں کے کارکنان کے گھروں میں آتا ہے اور وہ بھی بھرنے کے قابل نہیں۔ ہڑتال میں ہمارا ساتھ دیں۔ ملک میں خود انحصاری پر مبنی معاشی ترقی کے منصوبے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے تشکیل دی گئی اور ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو 7 رکنی کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ کمیٹی میں وزیر ترقی و منصوبہ بندی احسن اقبال، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر اقتصادی امور، وزیر اطلاعات، وزیر مملکت ریونیو توانائی شامل ہیں، جبکہ SIFC کے نیشنل کوآرڈینیٹر بھی کمیٹی ارکان کا حصہ ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی برطانوی اکانومسٹ اسٹیفن ڈرکن کی تجویز کردہ معاشی پلان کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی معاشی پلان کے مسودے اور مختلف شعبوں کا جائزہ لے کر رپورٹ دے گی۔ برطانوی معیشت دان بھی رائے کے لیے دستیاب ہوں گے۔ کمیٹی مزید ارکان کا تقرر کر سکے گی، جبکہ خزانہ ڈویژن خصوصی کمیٹی کے سیکریٹریٹ کا کردار ادا کرے گی۔ مونسون سسٹم کے تحت شہر قائد میں آج کہیں ہلکی اور کہیں درمیانی درجے کی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون سسٹم کا زیادہ تر رخ وسطی بالائی سندھ اور بلوچستان کی جانب ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے کراچی اور زیریں سندھ کے اضلاع میں موسلا دھار بارش کا امکان تقریباً ختم ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ سسٹم کے تحت کراچی میں ہلکی اور کہیں درمیانی شدت کی بارش ہو سکتی ہے۔ شہر کے شمال میں ہلکی بارش کا آغاز ہو گیا ہے اور 1 گھنٹے کے دوران مختلف علاقوں میں بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جیکب آباد، لاڑکانہ، دادو، شکارپور، گھوٹکی اور سکھر میں تیز بارش کا امکان ہے، جبکہ 19 اگست کی صبح تک سسٹم سندھ پر اثر انداز رہ سکتا ہے۔